یہ کہانی صرف ایک نوجوان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس پاکستان کی جہاں ڈیجیٹل ترقی کے خواب دیکھے جاتے ہیں لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ حال ہی میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان کے پہلے آئی ٹی سٹی کے قیام کا اعلان کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ایسی صورت میں ڈیجیٹل ترقی ممکن ہے جب انٹرنیٹ سروسز تک رسائی مشکل ہو اور وی پی اینز بلاک کر دیے جائیں؟ آئی ٹی سٹی کا قیام یقیناً ایک اہم قدم ہے، لیکن کیا یہ قدم اس وقت قابل عمل ہے جب پاکستان میں انٹرنیٹ کی بنیادی سہولیات ہی محدود ہوں؟ پاکستان میں جو وی پی این کی جو بندش ہوئی ہے اس سے نہ صرف جو عام جو صارف ہے وہ متاثر ہوا ہے، اس میں اسٹوڈنٹس ہو گئے، باقی دیگر شعبہ جات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے اور کاروباری حضرات جو ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے، تو ان کا تو کاروبار بھی جو ہے وہ ٹھپ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش نے نہ صرف طلباء اور فری لانسرز کو متاثر کیا ہے بلکہ چھوٹے کاروبار اور عام صارفین بھی بے حد مشکلات کا شکار ہیں۔ خود حکومتی ارکان کے مطابق گزشتہ 3 سال میں آئی ٹی سیکٹر میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کی گئی۔ رواں سال اپریل میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کے بعد چین کے ساتھ فائبر آپٹکس منسلک کیے جانے کا امکان ہے۔ حکومت نے وی پی این کے رجسٹریشن کا عمل متعارف کرایا ہے، لیکن یہ عمل اتنا پیچیدہ اور مہنگا ہے کہ عام شہری کے لیے اس کا حصول تقریباً ناممکن ہے۔ ماہرین کے مطابق انٹرنیٹ کی بندش سے پاکستان کو روزانہ کی بنیاد پر 1 ارب 30 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور اب تک صرف 30,974 لوگ ہی وی پی اینز پر رجسٹرڈ ہو پائے ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ایک طرف عوام کو وی پی اینز کے استعمال سے روکا جا رہا ہے تو دوسری طرف خود وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسی پلیٹ فارم کے ذریعے آئی ٹی سٹی کے قیام کا اعلان کیا ہے جو عوام کے لیے بند ہے۔ کیا یہ دوہری پالیسی نہیں؟ انٹرنیٹ تک آزادی سے رسائی ہر شہری کا بنیادی حق ہے، لیکن جب حکومت آپ کی آن لائن سرگرمیوں پر مکمل نگرانی کرنا چاہے تو یہ حق کتنا محفوظ رہے گا؟ ڈیجیٹل ترقی صرف عمارتیں اور منصوبے بنانے کا نام نہیں بلکہ یہ آزادی، سہولت اور انٹرنیٹ تک بلا تعطل رسائی کا نام ہے۔ پاکستانی آئی ٹی سیکٹر میں ترقی صرف اسی صورت ممکن ہے جب حکومت آزادی، شفافیت اور عوامی سہولیات کو ترجیح دیتے ہوئے بہتر انٹرنیٹ کی سروس کے لیے اقدامات اٹھائے۔ امید ہے آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔